اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور بندے کے ساتھ اس کے خاص تعلق کو بے مثال اور بے حد خاص مقام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نیک اعمال کی توفیق عطا کرتا ہے، اس کے دل کو سکون، زبان کو ذکر اور زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ نیک اعمال اور عبادات انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں اور یہ قربت ہی بندے کی اصل کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے خاص بندوں کی صفات کا ذکر ہے، جن میں سب سے اہم ذکر الہی کی عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کے دل میں اپنا ذکر ڈال دیتا ہے اور اس کی زبان ذکر الہی سے معطر رہتی۔ اس ذکر میں ایک خاص تسبیح کا بھی ذکر آتا ہے جسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہا جاتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات میں شامل ہے۔ یہ تسبیح 2 جملوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اثرات، فضائل اور برکتیں بے حد وسیع ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اللہ عظیم ہے، ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، عظمت اور حمد ثنا کا مکمل اظہار موجود ہے۔ یہ کلمات بندے کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیتے ہیں، اس کی زبان کو پاکیزگی بخشتے ہیں اور اس کی روح کو سکون فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے محبت کا اظہار کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ بندے کو اپنے ذکر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوتے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایسے بندے کے دل میں نرمی، عاجزی، تقوی اور ایمان کی روشنی بھر دی جاتی ہے۔ وہ بندہ دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی کو بنا لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ حدیث ہمیں اس تسبیح کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں ذکر، شکر اور صبر کی صفات پیدا کرتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہمیشہ اللہ کی یاد سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت اور ذکر انسان کو وہ سکون فراہم کرتے ہیں جو دنیاوی مال و دولت سے ممکن نہیں۔ ذکر الہی کی عادت بندے کی زندگی میں ایک انقلاب لے آتی ہے۔ یہ عادت انسان کو دنیاوی تفکرات سے آزاد کر کے اللہ کی رضا پر قناعت کرنے والا بناتی ہے۔ ایسے بندے کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت سے لبریز رہتا ہے اور اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو اس کے ایمان کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے بلکہ اس کے درجات کو بھی بلند کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اور میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے بندے کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون اور برکت آتی ہے اور وہ اللہ کی قربت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے بندے کو کئی روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اس بندے کے دنیاوی اور آخرت کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اپنے رب کا ذکر کرو صبح و شام، دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ ذکر الہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک اور اظہار یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور اس کا ذکر بلند کرتا ہے۔ یہ تسبیح ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ذکر الہی ہے۔ یہ کلمات انسان کے دل کو پاکیزہ بناتے ہیں، اس کی زندگی میں برکتیں لاتے ہیں اور اس کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کی تاکید کی ہے تاکہ ہم اللہ کی محبت اور قربت حاصل کر سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کی زندگی میں ذکر الہی کی روشنی بھر دیتا ہے۔ اس کی زبان سے ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں جو اسے اللہ کے قریب کرتے ہیں اور دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ تسبیح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل اور زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر کرنا چاہیے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے عظیم عبادت شمار کی جاتی ہے۔ ذکر الہی کا مطلب نہ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے بلکہ دل کو اس کی یاد سے زندہ رکھنا اور اپنی زندگی کو اس کے احکام کے تابع بنانا بھی ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے دل میں سکون اتر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی یاد کو اپنے فرشتوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ بندگی کا وہ اعلیٰ مقام ہے جسے پانے کی خواہش ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کے دل میں ذکر الہی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ بندہ دنیا کی خواہشات، مال و دولت اور جھوٹی خوشیوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی رضا کے حصول میں لگ جاتا ہے۔ اس کی زبان اللہ کی تسبیح، حمد اور بڑائی سے کبھی خالی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ نیک اعمال دراصل اللہ کی بندگی اور ذکر سے شروع ہوتے ہیں۔ ذکر الہی کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ نہ صرف دلوں کو سکون عطا کرتا ہے بلکہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے اور آخرت کے درجات بلند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگاہ رہو، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت ہمیں اس حقیقت کا احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی کسی بھی شے میں وہ سکون نہیں جو اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پاک ہے اور اس کی حمد کے ساتھ پاکیزہ ہے اور وہ بہت عظیم ہے۔ یہ کلمات پڑھنے والا بندہ نہ صرف اللہ کے قریب ہوتا ہے بلکہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے ذکر الہی کی ایسی لذت عطا کرتا ہے جو دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ بندہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے نام سے منور کرتا ہے اور دنیاوی مشاغل کے دوران بھی اس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ یہ مقام آسانی سے نہیں ملتا بلکہ یہ اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے۔ ذکر الہی انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یہ نہ صرف انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے بلکہ اسے صبر، قناعت اور عاجزی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ذکر کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی مشکلات میں آسانیاں عطا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ حدیث ہمیں ذکر الہی کی عظمت اور فضیلت کا احساس دلاتی ہے۔ ذکر الہی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس دل پر قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دل اللہ کے ذکر سے ممور ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا شخص زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کو نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ ذکر کرنے والے بندے کے دل میں اللہ کی محبت، عاجزی اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔
وہ دنیا کی آسائشوں سے بے نیاز ہو کر آخرت کی کامیابی کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کتنا عظیم وعدہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسے یاد کرتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو دنیا کی کسی محبت سے بڑھ کر ہے۔ ذکر الہی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اللہ ودے لا شریک لا المالک ولا الحمد ویو علی کلش قدیر 100 مرتبہ کہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے 100 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ کلمات نہ صرف اللہ کی توحید کا اقرار ہیں بلکہ اس کی عظمت اور حمد و ثنا کا اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے اپنی محبت کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا کرتا ہے اور اس کی زبان کو ذکر الہی سے معطر کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں ہر قدم پر اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنی زبان کو ذکر الہی سے معطر رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کرنے چاہیے جو اللہ کو پسند ہیں اور ہمیں اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے، ہماری زبان کو ذکر الہی سے بھر دے اور ہماری زندگیوں کو اپنی محبت اور قربت سے معطر کرے۔ آمین۔